بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کتنی دور اور جانا ہے احمد علی؟ میں نے پوچھا۔ میں تو پیدل چل چل کر رہ گیا ہوں، سواری مل سکتی ہے خانو؟ احمد علی نے کہا۔ کچرے مل جائیں گی، بیل گاڑی مل جائے گی، پیسے بہت تھوڑے ہیں، میں نے کہا۔ پیسے بہت ہیں، احمد علی نے کہا، تھوڑا اور آگے چلو۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ ہم جنگل میں سے گزرتے ہوئے تانگ سی ایک پگڈنڈی پر جا رہے تھے۔ آگے جا کر پگڈنڈی ٹیکریوں میں چلی جاتی تھی، گھاس اونچی تھی۔ احمد علی نے مجھے ایک طرف کو دھکیلا اور بولا، چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اس خیال سے گھبرایا کہ احمد علی کو پولیس نظر آ گئی ہے اور وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ پولیس ہے، چپ رہو، اس نے کہا۔ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ احمد علی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ احمد علی نے مجھے اور پیچھے کر دیا اور خود بھی چھپ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور مجھے بھی رومال نکالنے کو کہا۔ اس نے اپنا رومال تکون شکل میں طے کیا اور آنکھوں سے ذرا نیچے اپنے چہرے پر اس طرح باندھ لیا کہ آنکھوں کے سوا سارا چہرہ ڈھک گیا۔ اس نے رومال کے کونے سر کے پیچھے باندھ لیے۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی اپنے چہرے پر رومال کا نقاب باندھ لیا۔ گھوڑے ہمارے قریب سے گزرے تو احمد علی کھڑا ہوا اور اس نے مجھے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ رک جاؤ دونوں، اس نے گھوڑ سواروں سے کہا۔ گھوڑے رک گئے۔ سواروں نے ہماری طرف دیکھا۔ احمد علی نے رائفل کی نالی ان کی طرف کر دی۔ گھوڑوں سے مت اترو، احمد علی نے کہا۔ تمہارے پاس جتنی رقم ہے نیچے پھینک دو۔ میں نے بھی نالی ان کی طرف کر دی۔ سواروں کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں آدمی لباس سے روپے پیسے والے لگتے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہونٹ کانپنے لگے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، احمد علی نے کہا۔ زندہ رہنے کی کوشش کرو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالے اور ایک ایک تھیلی ہماری طرف پھینک دی۔ اس زمانے میں نوٹ کم اور سکے زیادہ ہوتے تھے۔ گھوڑے ہمارے پاس رہنے دو، ایک سوار نے کہا۔ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ اگر تم نے پولیس ہمارے پیچھے ڈال دی تو تم دونوں کے خاندانوں کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا، احمد علی نے کہا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ سیدھے گھر جائیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے کہ احمد علی کے سر کے اشارے سے دونوں گھوڑے چل پڑے۔ احمد علی نے مجھے کہا کہ تھیلیاں اٹھا لو۔ میں نے اٹھائیں اور کھول کر دیکھی، ان میں نوٹ بھی تھے اور روپے کے سکے بھی۔ کہو خانو، احمد علی نے کہا۔ مالدار ہو گئے ہو نا؟ ہم باقی مالدار ہو گئے تھے، یہ کچھ بھی نہیں، احمد علی نے کہا۔ یہ تو بہت بڑے ڈھیر میں سے تم نے صرف ایک دانہ اٹھایا ہے اور یہ تھوڑی سی رقم ہے۔ پریوں جیسی عورتیں تمہارے قدموں میں بیٹھا کریں گی۔ ان کے گھوڑے بھی لے لیتے تو سفر آسان ہو جاتا، میں نے کہا۔ گھوڑے ہمیں آگے گاؤں میں پکڑوا دیتے، احمد علی نے کہا۔ یہ اچھی نسل کے گھوڑے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے۔ آج کی رات گزارو، کل سے ہمارا سفر پیدل نہیں ہوگا۔ جب کل آئی تو ہم کرائے کی خچروں پر جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہمارا سفر کچھ بیل گاڑی کچھ کرائے کے گھوڑوں پر طے ہوا اور سفر کا آخری حصہ لاری پر طے کیا ہم نے۔ لاری میں سوار ہو کر خطرہ مول لیا تھا۔ آسام میں بھی انگریزوں کا قانون چلتا تھا، یہاں کی پولیس کو بھی ہماری اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ ہمیں لاری سے آسام کے بڑے شہر شیلانگ جانا تھا۔ شیلانگ کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی۔ ہم شہر سے باہر اتر گئے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میرے ذہن میں اور میری آنکھوں کے آگے دھند آ گئی ہو، پھر دھند صاف ہو جاتی اور سوچیں جاگ اٹھتی تھی۔ میں حیران سا ہونے لگا کہ میرے ساتھ کیسے عجیب اور ڈرامائی واقعات ہو رہے ہیں۔ ارونا کو کہاں چھوڑا اور وہ کہاں ملی؟ انسپیکٹر منصور سے کہاں الگ ہوئے اور وہ کس طرح ہمارے راستے میں آ گیا؟ حیران مت ہو خانو، احمد علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پراسرار دنیا کے واقعات بھی پراسرار ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جن کی زندگی وہیں گزر جاتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ کولو کے بیل ہوتے ہیں۔ ایک چکر میں زندگی گزار جاتے ہیں جہاں صرف ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اب ایسے ہی واقعات سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ اب کہاں جائیں گے؟ ایک استاد کے
کر احمد علی نے جواب دیا، اس کا نام مابی ہے، وہ آسام اور برما کی سرحد کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ برما کے ڈاکو مشہور ہیں۔ رمابی ڈاکو بھی ہے لیکن وارداتیں کم ہی کرتا ہے۔ اس کا تعلق برما کے ڈاکوؤں اور رہزنوں کے ساتھ ہے۔ وہ مال اسے پہنچا دیتے ہیں اور یہ مال کو بازار تک پہنچا دیتا اور اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے۔ نوجوان لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ شیلانگ کے شہر کے باہر اس کا مکان ہے۔ میری اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ڈکیٹی کی 2 وارداتیں کی تھیں اور بن مندر کے ساتھ بھی اس کا تعلق پیدا کر دیا تھا۔ رانی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ معمولی سا ایک مکان تھا جس کے دروازے پر احمد علی نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ احمد علی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ احمد علی نے اس کے ساتھ آسامی زبان میں باتیں کی جو میں نہ سمجھ سکا۔ اس نے 2-3 بار مابی کا نام لیا۔ اس آدمی نے اسے کسی اور جگہ کا راستہ بتایا۔ ہم اس طرف چلے گئے۔ احمد علی ایک دروازے پر رکا اور دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ احمد علی نے مابی کا نام لیا۔ اس آدمی نے ذرا غصے سے کچھ کہا۔ احمد علی نے اسے اپنا نام بتایا، پھر اپنی زبان میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ مابی یہیں ہے، لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ مابی یہاں نہیں۔ مابی چونکہ جرائم پیشہ تھا اس لیے اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اتنے میں دروازہ جو بند ہو گیا تھا پھر کھلا اور اسی آدمی نے باہر آ کر کہا کہ اندر آ جاؤ۔ مابی کی عمر 35 سال سے 1-8 سال کم یا زیادہ ہوگی۔ وہ خوبرو اور صاف ستھرے رنگ کا تندرست و توانا آدمی تھا۔ وہ آسامی معلوم نہیں ہوتا تھا، نہ اس کے نقش و نگار برمیوں جیسے تھے، حالانکہ وہ برما اور آسام کے سرحدی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ احمد علی کو اس نے گلے لگا لیا، پھر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ ہمارا نیا دوست ہے۔ احمد علی نے اسے اردو زبان میں میرے متعلق بتایا۔ ہر طرح اپنا آدمی ہے۔ بن مندر کس حال میں ہے؟ مابی نے پوچھا۔ اور رانی؟ بن مندر اجڑ گیا ہے، احمد علی نے جواب دیا، اور رانی پولیس کے پاس ہے۔ مابی اچھل پڑا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ احمد علی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا اور اسے میرے اور اپنے متعلق بتایا کہ ہم دونوں ایک تو سربت سے بگوڑے ہیں اور دوسرے جیل سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ مابی نے پوچھا۔ جیسے تم کہو گے، احمد علی نے کہا۔ پہلے کچھ کھلاؤ، بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ اس نے کسی کو آواز دی۔ ایک آدمی آیا تو مابی نے اسے ہمارے لیے کھانا لانے کو کہا۔ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھ کر بولا، تمہارا دوست کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، خانو دوست، میں تم پر کس طرح اعتبار کروں؟ جس طرح مجھ پر کیا ہے، احمد علی بول پڑا۔ مابی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ احمد علی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہ اس وقت ادھر آئے جب کھانا آ چکا تھا۔ احمد علی ہنس رہا تھا۔ مجھے ادھر لے جا کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد علی نے اسے کہا۔ خانو اگر اعتبار کے قابل نہ ہوتا تو میں اسے ساتھ نہ لاتا۔ یہ تو پنجاب جا رہا تھا۔ مابی، معلوم ہوتا ہے تم کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کہو یا نہ کہو۔ تم کس چکر میں ہو؟ ہاں میرے دوستو، اس نے کہا، تم کھانا کھاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس چکر میں ہوں۔ تم برما کے ڈاکوؤں کو جانتے ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کم و بیش 300 سال پہلے برما کے ایک بڑے زبردست ڈاکو نے اوپر کے پہاڑی علاقے میں اپنا قیمتی مال کسی غار میں رکھا تھا جو شاید بادشاہوں کے خزانے میں ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ اس کا کوئی ساتھی قزاق بھی تھا۔ اس ڈاکو کا نام یاہود بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس نے برما کے کچھ علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہ درندہ تھا، ایک عورت کو 2 دن اپنے ساتھ رکھتا اور دوسری رات اسے قتل کر کے لاش دریا میں پھینکوا دیتا تھا۔ وہ اور اس کا قزاق ساتھی بڑے ہی خطرناک پہاڑی علاقے میں مال رکھتے رہے ہیں۔ اسی مال میں ہیرے اور سونا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ مابی نے کہا، میں یہ راز تمہارے آگے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر اعتبار کر کے اپنا ایک خطرناک راز مجھے دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو شیر کی طرح تیز، پھرتیلے اور دلیر ہوں۔ خانو بھائی، تم اس مہم کے لیے اتنے موزوں ہو جتنا میں خود بھی نہیں ہو سکتا۔ احمد علی کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ ہر طرح کی سختی اور مصیبت برداشت
کر سکتا ہے اور مجھے اس پر اتنا اعتبار ہے جتنا کالی مائی پر بھی نہیں. مجھے بتاؤ کہ تم دونوں میرا ساتھ دو گے؟ ہم تو اتفاق سے آ گئے ہیں. احمد علی نے کہا. ہم نہ آتے تو تم کیا کرتے؟ تمہارا یوں اتفاق سے آ جانا نیک شگون ہے. مابی نے کہا. یہ مدد مجھے غیب سے ملی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہوں گا. بلکہ ایسا کہو کہ ہم کامیاب ہوں گے. تم نہ آتے تو بھی میرے ساتھ 6 آدمی ہیں، میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ان میں اتنی دلیری نہیں جتنی درکار ہے. ان 6 کی بجائے اگر تم 2 ہی میرے ساتھ ہوئے تو کام ہو جائے گا، لیکن انہیں ساتھ لے جانا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے. احمد علی نے کہا. چھپے ہوئے پرانے خزانوں نے بادشاہوں کے بھی دماغ خراب کیے ہیں. تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مارے جاؤ گے مابی. ہیرے جواہرات اور سونے کے بکس تمہیں مل بھی گئے تو کیا کرو گے اپنی دنیا کے؟ تم اب بھی بادشاہ ہو. خانوں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس جگہ کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ مابی نے احمد علی کی بات پوری کرتے ہوئے کہا. تم عقل والے آدمی ہو احمد علی. تم میں اتنی عقل ہے کہ تم نے انگریزوں کو بھی چکر دیے ہیں. میں تمہیں اس آدمی سے ملواتا ہوں جس نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے. پہلے تم اس کی باتیں سن لو، پھر مجھے بتانا کہ تم کیا سمجھے ہو اور میں کیا سمجھوں. مابی نے ایک آدمی کو آواز دی. وہ آیا تو اسے کہا کہ بایان کو بلاؤ. بایان کمرے میں آیا. اس کا لباس اور اس کی شکل و صورت بتاتی تھی کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا اور یہ مابی کا آدمی بھی نہیں ہو سکتا. اس نے ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی جس طرح عورتیں ساڑی باندھتی ہیں. اس کے بال لمبے تھے اور اس نے گلے میں جو ہار ڈال رکھا تھا اس میں انسانی دانت تھے اور چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی پروئی ہوئی تھیں. احمد علی نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ آسام کے پہاڑی علاقے کا قبائلی ہے اور اس نے جو دانت اور ہڈیاں ہار کی شکل میں پرو کر گلے میں ڈال رکھی ہیں یہ اس کے ذاتی یا اس کے قبیلے کے ان دشمنوں کے دانت اور ہڈیاں ہیں جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے. بایان کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا کیونکہ اس کا رنگ گلابی اور بادامی سے مل کر بنا تھا جو بہت اچھا لگتا تھا. اس کے بال بھورے تھے اور آدھے بال سفید ہو چکے تھے. چہرے پر جوانی کے آثار ابھی باقی تھے. اسے بوڑھا کہا جا سکتا تھا لیکن اتنا بوڑھا نہیں تھا کہ کمر جھکی ہوئی ہو یا اس کی چال میں کچھ فرق ہوتا. البتہ اس کے چہرے اور انداز میں سنجیدگی اور بزرگی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں. میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50 سے زیادہ اور 60 سے کم تھی. بیٹھ جاؤ بایان. مابی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ہمیں کہا یہ ہے بایان. اس کا نام کچھ اور ہے. اسے بایان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کا مذہبی پیشوا ہے جسے تعظیم سے بایان کہا جاتا ہے. یہ مر جائے گا تو اس کی گدی پر جو بیٹھے گا وہ بایان کہلائے گا. مابی نے بایان سے کہا یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اسی کام کے لیے آئے ہیں. میں نے انہیں بڑی دور سے بلایا ہے. اب مجھے کوئی خطرہ نہیں رہا. انہیں اس جگہ کے متعلق سب کچھ بتاؤ. میں نے دیکھا کہ بایان کے چہرے پر کوئی اور ہی رنگ آ گیا. اس نے پہلے مجھے پھر احمد علی کی طرف دیکھا. اسے شاید غصہ آ گیا تھا. اس نے اپنی زبان میں باتیں کی جو احمد علی مجھے ساتھ ساتھ اردو میں بتاتا جاتا تھا. تم مجھ سے اس جگہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو جہاں کئی صدیوں سے خزانہ رکھا ہوا ہے. بایان نے ہم سے پوچھا کیا تم مابی کے ساتھ ایسی موت مرنے کے لیے تیار ہو جو تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گی؟ ہم نے مابی کی طرف دیکھا. مابی نے کہا یہ مجھے بھی ڈراتا رہتا ہے لیکن تم جانتے ہو کہ میں ڈرنے والا آدمی نہیں. اس نے بایان سے کہا انہیں اس دولت کے متعلق بتاؤ. بایان یہ ہر طرح کی موت مرنے کے لیے تیار ہیں. میں مابی کو بتا چکا ہوں کہ وہاں کی موت کیسی ہوگی. بایان نے کہا اگر وہ دولت اور وہ سونا آسانی سے نکالا جا سکتا اور اس میں کوئی ہیبت ناک خطرہ نہ ہوتا تو اب تک میں وہ خزانہ وہاں سے نکال نہ لیتا. پہلے اس جگہ کا راز سن لو. دور اوپر پہاڑی علاقے میں جہاں جنگل ہیں اور جہاں سے کوئی انسان نہیں گزرتا ایک وادی ایسی ہے جس کی پہاڑیاں سیاہ رنگ کی ہیں. پہاڑیوں کے درمیان کہیں 40 قدم اور کہیں 50 قدم کھلی جگہیں ہیں. ان میں سے بعض برساتی
ندیوں کے پاٹ ہیں، بارشوں کے موسم میں وہاں سے بڑا تیز پانی گزرتا ہے، اور بعض وادیاں ایسی ہیں جن میں گہرے اور کم گہرے کھڈ اور چھوٹی بڑی ٹیکریاں بھی ہیں۔ ان میں درندے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک ایک خاص قسم کا شیر ہے جو درختوں پر چڑھ جاتا ہے اور اوپر سے حملہ کرتا ہے۔ پہاڑیوں کے درمیان کہیں کہیں پانی جمع رہتا ہے جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے ہیں، کہیں تنگ سی جھیلیں ہیں، ان میں سانپ پائے جاتے ہیں جو رہتے پانی میں ہیں اور خشکی پر بھی آ جاتے ہیں۔ پانی میں رہنے والے اژدہا بھی ہیں جو تمہارے سروں جتنے موٹے اور 15 ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، اور 20 ہاتھ بھی۔ ان کا رنگ ایسا ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا، پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ انسان یا کسی جانور کو جھپٹ کر منہ میں لے لیتے ہیں۔ وہ شکار کو سالم نگل لیتے ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھتے جاؤ خطرے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک چٹان کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے جو دشوار اور لمبی ہوگی، اس پر صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، ذرا سا پاؤں پھسل جائے تو انسان لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے، اس کی جان راستے میں نکل جاتی ہے۔ ایسے سمجھو کہ ایک بہت ہی اونچی دیوار ہے جس پر تم چلے جا رہے ہو، اس پر کوئی درخت نہیں، سلیں ابری ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ ایک چٹان اسی طرح دیوار جیسی ہے لیکن اس کے نیچے کچھ نہیں، یہ قدرتی پل بنا ہوا ہے جس پر ایک آدمی بڑی مشکل سے چل سکتا ہے۔ اس کے نیچے پانی جمع ہے جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے ہیں۔ اس قدرتی پل سے گزرنا خودکشی کے برابر ہے۔ اس سے آگے گول میدان ہے جس کے دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، اس میں گھاس اور کھڈ ہیں، تم کتنا کچھ بچ کر چلو گے۔ وہاں ایک ایک درخت پر کئی سانپ ہیں، یہ ان لوگوں کی بدروہیں ہیں جو اس خزانے کی تلاش میں آئے اور مارے گئے تھے۔ یہ بدروہیں رات کو روتی ہیں اور دن کو سانپوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر تم اس جگہ سے زندہ نکل جاؤ تو اس غار تک پہنچ جاؤ گے جس میں سونا اور جواہرات اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہے۔ کیا تم وہاں تک گئے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ میں وہیں سے آیا ہوں، بیان نے جواب دیا۔ میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں اس جگہ کا رکھوالا ہوں۔ وہاں ناگین نام کا ایک قبیلہ ہے، میں اس کا مذہبی پیشوا ہوں۔ اس علاقے کے آگے ناگا قبائل کی دنیا آباد ہے، وہ مادرزاد ننگے رہتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ ناگاؤں سے ہی نکلا ہے لیکن ہمارے آباء و اجداد اس خطے کے اس بے حد خطرناک حصے میں رہتے چلے آئے ہیں۔ اس جگہ کا تحفظ اور اس کی پوجا ایک ورثے کی طرح نامعلوم کتنی صدیوں سے نسل بعد نسل ہماری زندگی کا مقصد چلا آ رہا ہے۔ میرا باپ یہ راز مجھے سونپ گیا تھا، اسے یہ راز میرے دادا نے سونپا تھا۔ ہمارا قبیلہ جو ناگاؤں سے نکلا ہے انہیں بھی ادھر سے نہیں گزرنے دیتا، ناگے ادھر آتے ہی نہیں کیونکہ اس جگہ کو سب موت کی وادی کہتے ہیں۔ پھر تم یہ راز ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی ایک راز ہے جو میں نہیں بتاؤں گا، بیان نے کہا۔ میں تمہیں وہاں کا راستہ کاغذ پر بنا دوں گا لیکن خود ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمہیں خبردار کر دوں کہ تم وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ تم یقین نہیں کرو گے، مجھے جنگلی سمجھ کر شاید ہنس پڑو گے، لیکن میں نے اس وادی کو جس طرح انسانوں کو نگلتے دیکھا ہے اس سے میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ صدیاں جو گزر گئی ہیں، اس مدت میں کوئی نہ کوئی اس خزانے کو نکال لے جانے کے لیے آتا رہا۔ ان میں سے بعض ہمارے قبیلے کے تیروں کا نشانہ بن گئے، یا اژدہا یا کسی مگرمچھ کے پیٹ میں چلے گئے، اور جو خزانے والے غار کے دانے تک پہنچے وہ نہ جانے کس طرح مر گئے، انہیں بدروحوں نے مارا ہوگا۔ اگر تم اس قبیلے کے مذہبی پیشوا ہو تو ہماری مدد کر سکتے ہو۔ احمد علی نے کہا۔ میں تمہاری جو مدد کر سکتا ہوں وہ تمہیں بتا دیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے علاقے کے ایک غار میں اتنی زیادہ دولت پڑی ہے جس سے تم سارا ہندوستان خرید سکتے ہو۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ روحیں اس خزانے پر پہرا دے رہی ہیں، اور اب تمہیں یہ بھی بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ طمع اور ہوس وہ دشمن ہیں جنہیں انسان اپنے سینے میں پالتا رہتا ہے اور سمجھتا نہیں کہ یہ زہریلے سانپ ہیں جو ایک نہ ایک دن ڈنک ماریں گے، مگر اس سے پہلے انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈس لیتے ہیں۔ تم طمع کے اندھے کیے ہوئے لوگ ہو، کیا کرو گے اتنی دولت؟ مابی ڈاکوؤں کا استاد ہے، تم اس کے دوست ہو، تم بھی اسی کے شاگرد معلوم ہوتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے جو رائفلیں اٹھا رکھی ہیں یہ تمہیں دولت سے
مالا مال کر دیں گی اور ان سے موت بھی ڈر جائے گی۔ ہماری طرح اپنی اصلیت میں واپس آ جاؤ، اپنی آنکھوں سے طمع اور ہوس کی پٹیاں کھول دو کہ تمہیں کچھ اور بھی نظر آئے۔ اس دولت کو تم اگر اس جگہ سے نکال کر لے بھی آؤ گے تو کیا تم بادشاہ بن جاؤ گے؟ نہیں، تم اسے چھپاتے پھرو گے، زیادہ سے زیادہ یہ کرو گے کہ اس سے من پسند عورتیں خرید لو گے اور شراب پیو گے۔ خزانوں نے کسی کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ میں جس بات پر کہتا تھا کہ تم سن کر ہنس پڑو گے وہ یہ ہے کہ یہ غلط نہیں کہ قدیم وقتوں کے دبے ہوئے خزانے منحوس ہوتے ہیں۔ میں جنگل کا باسی ہوں، تم اپنی دنیا کے کسی بزرگ سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائے گا کہ صدیوں کو مدفون خزانے لوگوں نے نکالے ہیں لیکن اپنے ساتھ لا نہیں سکے۔ ان لوگوں پر وہیں کوئی نہ کوئی آفت آ پڑی اور وہ بہت بری موت مرے۔ اگر کوئی آفت نہ آئی تو وہ خزانے کی ملکیت یا تقسیم پر آپس میں لڑ مرے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، میں نے ایسی بہت سی کہانیاں سنی تھیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک بوڑھا جو 112 سال کی عمر میں فوت ہوا تھا بتایا کرتا تھا کہ ان پہاڑیوں میں جہاں ہمارا گاؤں ہے 2 جگہوں پر خزانوں کا سراغ ملا ہے۔ ایک اسی علاقے کے ایک مقام پر بال ناتھ کے نزدیک کہیں بتایا جاتا تھا۔ یہ بوڑھا بتایا کرتا تھا کہ وہ خزانہ سلطان محمود غزنوی نے یا علاؤ الدین خلجی نے یا سکھوں نے اپنے دور حکومت میں وہاں دفن کیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ خزانہ سکندر اعظم کا تھا۔ اس مقام کے ارد گرد بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، یہ حملہ آوروں کی گزرگاہ رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ جو لاتے تھے اور ہندوستان سے جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے وہ یہاں کہیں دفن کر کے لڑائیاں لڑنے میں مصروف ہو جاتے تھے، مگر موت نے انہیں اپنے خزانے نکالنے کی مہلت نہ دی۔ یہ دنیا میں رہ گئے اور بادشاہ دنیا سے اٹھ گئے۔ اس بوڑھے نے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں، ہر کہانی کا انجام یہی تھا کہ اس خزانے تک جو کوئی بھی پہنچا وہ مارا گیا، اگر زندہ واپس آ گیا تو پاگل ہو کر آیا اور باقی عمر اپنے کپڑے پھاڑتا، اپنے بال نوچتا اور دوسروں کو مارتا گزار گیا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے وہاں جن ضرور ہوتے ہیں، چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ رات کو جن کہے لگاتے ہیں اور چڑیلیں چیختی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڑیوں اور گیدڑوں کی آوازیں ہیں۔ یہی باتیں ہمیں بیان بتا رہا تھا، لیکن مجھے اسی شخص پر شک تھا۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ جنگل جو اپنے آپ کو ناگین قبیلے کا مذہبی پیشوا کہتا تھا مابی کے پاس کیوں آیا اور یہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے۔ سن لیا تم دونوں نے؟ مابی نے ہم سے پوچھا۔ ہاں، احمد علی نے کہا، اب اسے یہاں سے اٹھا دو، باز آ جاؤ مابی۔ بیان کمرے سے نکل گیا تو احمد علی نے مابی سے کہا، یہ آدمی ناگین قبیلے کا ہو سکتا ہے لیکن مذہبی پیشوا نہیں۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں، خانوں کی سروس اتنی نہیں ہوئی تھی، میری سروس تم جانتے ہو کتنی لمبی ہے۔ میں بیان کی باتیں اس طرح سنتا رہا ہوں جس طرح ہم کسی مشتبہ کا بیان سنا کرتے ہیں۔ یہ اگر اس پراسرار جگہ کا محافظ ہے تو اس نے تمہیں یہ راز اور وہاں کا راستہ کیوں بتایا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔